میں نے اس کتاب کو لکھتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھا ہے کہ یہ میں دیکھوں کہ کس نے کیا حرکت کی، کس کا کیا قصور تھا، لوگ کیا کرتے رہے. تو اس میں جو جس کی رسپانسبلٹی تھی اس کو بھی اچھی طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا، کیونکہ میں نے تو یہ سارا واقعہ اپنے سامنے اپنے آنکھوں کے سامنے ہوتے دیکھا تھا، اور مجھے پتا تھا کہ 30 لاکھ بنگالی نہیں مرے، اس میں سے 90% تو بہاری تھے. Biharis and non-Bengalis were being killed at every town in East Pakistan. وہ ظاہر ہی سوچتے ہماری جو ہمیشہ جب سے پاکستان 1947 سے ہمارے وجود میں آئی تو انڈیا کون سا حروبہ کہ ہمارے اوپر استعمال نہیں کیا، جو کن جگہ میں ہم چھڑا ہوں گے. انڈیا نے اپنے بارڈرز کھولے اور کہا کہ جو لوگ ہمارے پاس آنا چاہتے ہیں وہ آ جائیں. تو کچھ لوگ چلے گئے تھے، ہزاروں میں، لاکھوں میں نہیں، ہزاروں میں چلے گئے تھے. انہوں نے 18 کیمپ اسٹیبلش کیے. ان 18 کیمپ کے اوپر ایک میجر جنرل اور 3 بریگیڈیئرز ان کو رسپانسبل کیا گیا کہ آپ یہاں پر لوگوں کو ٹرین کریں، اور وہاں پر مکتی باہنی بنائی گئی. ان کو انڈین آرمز دیے گئے، سوویٹ آرمز دیے گئے. ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے کہ انڈین پلین آئے ہیں، اور رشین پائلٹس کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. تو ایک پوری بین الاقوامی سازش تھی جو تھی پاکستان کے خلاف. In Bangladesh, it was nothing but grassroots. Most of the Awami League party members, Awami League means People's Party, were trained in Moscow in the High Party School. Most of the Mukti Fauj leaders, Mukti Fauj in Bengali means People's Army, same as SWAPO and all kind of liberation armies all over the world, the same bunch of useful idiots. They were trained at Lumumba University and various centers of the KGB in Simferopol, in Crimea and in Tashkent. مکتی باہنی is 50,000 Indian soldiers جو مودی صاحب نے اس پچھلے سال اگست میں سب کے سامنے ایکسپٹ کر لیا کہ ہماری فوج آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہو کر مکتی باہنی کے ساتھ مل کے لڑی. ہم ہی تو وہ لوگ تھے، ایک ایک مکتی جودھا، آج یہاں مکتی جودھا یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو نمن کرتا ہوں. ان کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کے ہندوستان کی فوج نے اپنا رکت بہایا. 26 مارچ کو جب یہ آپریشن سرچ لائٹ شروع ہوا تو فوج کے دستے ڈھاکہ یونیورسٹی میں داخل ہوئے. ڈھاکہ یونیورسٹی میں کیونکہ چھٹیاں تھیں تو بچے تو تھے ہی نہیں. دیکھیے ہمارے لیے تو ڈھاکہ یونیورسٹی کے دروازے اسی روز بند ہو گئے تھے جس روز شیخ مجیب کی تقریر کے بعد وہاں پہ مارچ میں ہنگامہ ہوا تھا. On the day of military action in Dhaka University, I was commanding both 18 Punjab and 32 Punjab. The university in Dhaka and all over East Pakistan, colleges and schools, universities were closed, and there is no question of any student in these universities being present on 25th of March 1971. The total number of people that were killed, and those were also miscreants of عوامی لیگ، miscreants جنہوں نے فائر کیا تھا فوج پہ، وہ ٹوٹل اس دن جو لوگ قتل ہوئے تھے یا شہید ہوئے تھے ان کی تعداد 7 لوگ. اللہ قادر صاحب بہت مخلص آدمی تھے. محتر اسلام نظامی صاحب کا قصور یہ تھا، محتر اسلام نظامی دلوار رسول سعدی کا یہ جو قصور یہ ہے، بنگلہ دیش بننے کے بعد بنگلہ دیش سے تم پاکستان کیوں گیا؟ عوامی لیگ کی جو بیس ہے وہ پاکستان سے نفرت ہے. جو بنگالی جو پاکستان سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں وہ ان کا بھی یہ خیال تھا کہ جب حسینہ واجد آتی ہے تو پاکستان اور بنگلہ دیش کے تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں، اور جب یہ جاتی ہے تو وہ بہتر ہو جاتے ہیں. تو یہ جو عرصہ ہے اس کا، یہ کسی طرح پاکستان کو بہت تحمل سے گزارنا ہے. میں بنگلہ دیشیوں کو اور بنگالیوں کو جو کچھ ہوا اس کا قصوروار قرار نہیں دیتا. میرا نام خورشید عالم ہے، میں کمیلا کا رہنے والا ہوں. پچھلے سال
15 अगस्त को कुछ टीवी नुमाइंदे हमारे पास आए थे और हमने जो कुछ हमारे साथ 1971 में हुआ, 71 के बाद जो सच्ची कहानी थी वो हमने टीवी वालों को बताया। उसके बाद 7 अक्टूबर 2016 को मुक्ति वाहिनी की गुंडे, आवामी लीग की गुंडों ने मेरे चाचा जाट भाइयों को मारा, मेरे घर को जलाया, मेरे जमीन पे कब्जा किया। आज मैं बांग्लादेश की जो मौजूदा हुकूमत उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि तुम मेरे घर जलाओ, मेरे जमीन पे कब्जा कर लो, मगर मुझे सच कहने पे तुम रोक नहीं सकते हो। हम सच बोलते रहोगे, तुमने जो कुछ किया और जो कुछ कर रहे हो हम उसके बारे में पूरा दुनिया को बताते रहेंगे और हम अपने सच से नहीं हटेंगे। আমি শেখ হাসিনাকে বলতে চাই যে তুমি যা কিছু বাংলাদেশের মুসলমানদের সাথে করতেছো এটা বহুতই অন্যায় এবং তুমি বাংলাদেশের জন্য কিছুই করছো না। তুমি যা কিছু করতেছো বর্তমান ইন্ডিয়ার কথার উপরে করতেছো এবং ইন্ডিয়ার সরকার তুমি চালাইতেছো। তুমি ইন্ডিয়ার গোলাম, তুমি মুসলমানের জন্য কিছু জাতিকে তুমি ধ্বংস করতে চাও। मेरे कहने का मकसद ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट शेख हसीना वाजिद इनका सिस्टम जो कुछ कर रहा है ये बांग्लादेश के लिए नहीं कर रहे, बांग्लादेश के वफादार नहीं है, ये इंडिया की गुलाम है और इंडिया की कहने पे कर रहे हैं और ये बांग्लादेश को एक दिन लेके डूबेगा। वहाँ के आवाम को चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज उठाए ताकि इस्लाम को बचाए, बांग्लादेश के आवाम को जो न बचाए।